بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں خدا کی تائید واقعے کی، جو اس طرح ہے۔ کفار عرب کی فوج نہایت شان و دبدبے سے آ کر خندق کے سامنے رک گئی۔ چونکہ عربوں نے خندق کبھی نہ دیکھی تھی، اس لیے وہ خندق کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ اس فوج میں بہت سے سردار اور سپاہ سالار تھے، جن میں سے ہر ایک کا الگ جھنڈا تھا، اور سپاہ سالار اعظم ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان نے گھوڑا دوڑا کر مدینے کے چاروں طرف گشت لگایا۔ اسے کسی بھی طرف کوئی راستہ ایسا نظر نہ آیا جس سے فوج مدینے میں داخل ہو سکتی۔ مجبور ہو کر اس نے ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا۔ ٹڈی دل فوج مدینے کے چاروں طرف پھیل گئی۔ کفار کا یہ حملہ کفر کی انتہائی طاقت و شوکت کا مظاہرہ تھا۔ گویا اسلام کے مقابلے میں کفر کی یہ سب سے بڑی کوشش تھی۔ مسلمانوں نے اپنے گھر والوں کو ایک مضبوط اور پکی گڑھی کے اندر حفاظت کی غرض سے ایک جگہ جمع کر دیا، اور خندق کے کناروں پر، مکانوں کی چھتوں پر، پہاڑی کے مورچوں پر مجاہدوں کو لگا دیا۔ کئی دن تک کفار پیچ و تاب کھاتے رہے کہ کیسے اور کس طرف سے حملہ کریں۔ خندق کو پار کرنا مشکل تھا، مکانوں کی چھتوں پر چڑھنا مشکل تھا، پہاڑ کی طرف سے کوئی راستہ نہ تھا۔ کئی دنوں کے غور کے بعد یہی طے ہوا کہ خندق کے سامنے کھڑے ہو کر تیراندازی کری جائے۔ خندق کے ایک طرف کفار کے تیرانداز کھڑے ہوئے تو دوسری طرف مسلمان تیرانداز بھی جم گئے۔ پورے دن تیروں کی بارش ہوتی رہی، لیکن کوئی حاصل نہ نکلا، کسی بھی فریق کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ دوسرے دن کفار نے خندق کے سامنے تیراندازوں کا دستہ قائم کر کے کچھ جانبازوں کو خندق کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ انہیں ہدایت کر دی گئی کہ وہ پیٹ کے بل رینگ کر چلیں۔ ان کو پیٹ کے بل چلتے ہوئے مسلمانوں نے دیکھ لیا۔ اس طرف حضرت عمر اور حضرت علی مقرر تھے۔ حضرت عمر نے فوراً اس طرف کے مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصہ خندق کے پاس پستے کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا، دوسرا حصہ تیر اور کمان لے کر تیر چلانے پر لگا دیا گیا۔ ابو سفیان نے تیراندازی کا حکم دے دیا، مسلمانوں نے بھی جواب دیا۔ تیراندازی کے ساتھ ساتھ کفار پیٹ کے بل رینگ رینگ کر خندق کو پار کر رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے انہیں دیکھا نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں نے دیکھ لیا تھا، اور وہ جان بوجھ کر ابھی نظریں چرائے ہوئے تھے۔ جب مشرکوں نے خندق کے اندر اترنا شروع کیا تو ان مسلمانوں نے جو پستے سے لگے بیٹھے تھے، تیروں کو کمان سے اس طرح ایک ساتھ چھوڑا جیسے کہ وہ ایک ہی کمان سے نکلے ہوں۔ ان کے اس تیروں نے ان مشرکوں کو جو خندق میں اتر رہے تھے یا خندق کے کنارے پر بیٹھے اندر اترنے کا طریقہ سوچ رہے تھے، گھائل کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے جو خندق میں اتر رہے تھے مردہ ہو کر خندق میں جا پڑے، اور جو لوگ کنارے تھے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ ان کے پیچھے ہٹتے ہی پستے کے قریب بیٹھنے والے مسلمان کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جلدی جلدی تیر چلا کر گھبرائے ہوئے مشرکوں کو تیروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بھاگنے والوں میں بھی بڑی تعداد ماری گئی، ورنہ گھائل تو ہو ہی گئے۔ مسلمانوں کی اس کارروائی نے کفار کو مرعوب کر دیا۔ اگلے دن کفار ہتھیار بند ہو کر لڑائی کے میدان میں نہ نکلے، حالانکہ مسلمان صف بنا کر ان کے حملے کا انتظار کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد وہ بھی کمر کھول کھول کر آرام کرنے لگے۔ ظاہر میں مسلمان بے فکر نظر آتے تھے، لیکن اصل میں یہ بات نہ تھی۔ ان کے سامنے بہت سے خطرے تھے۔ ایک خطرہ منافقوں کی طرف سے تھا، جو مسلمانوں کو غافل پا کر دشمنوں کی رہبری کر کے ان کو خندق میں لا سکتے تھے۔ دوسرا خطرہ ان یہودیوں کی طرف سے تھا جو گویا مدینے کے اندر ہی تھے، اور جنہوں نے سانٹھ گانٹھ کر لی تھی، نہ جانے کس وقت اچانک مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کی مشکلوں کو اور بڑھا دے۔ تیسرا خطرہ ٹڈی دل مشرکوں کی طرف سے تھا، جو مسلمانوں کا سختی سے گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ ان تمام خطروں اور اندیشوں کے علاوہ رسد کے سامان کی کمی سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بن رہی تھی۔ مدینے کی تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، غلے کے بڑے سوداگر وہی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ غلہ بیچنا بند کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فاقوں تک کی نوبت آ گئی۔ اس پر کڑی ٹھنڈک کی تکلیف اور بھی پریشانی کی چیز، چونکہ مسلمان کھلے میدان میں پڑے تھے، سردی زیادہ تھی، اوڑھنے بچھانے کے کپڑے کم تھے، اس کی وجہ سے ان کے دن و رات بڑی سختی اور تکلیف سے بیت رہے تھے۔ کبھی سردی کی تکلیف برداشت نہ کرنے کے قابل ہوتی تھی، اور کبھی بھوک کی تیزی بڑھ جاتی تھی۔ اگرچہ منافقوں کو کوئی تکلیف نہ تھی، یہودی ان کے دوست تھے، یہودی ان کو برابر غلہ دے رہے تھے، اور ان میں سے کسی کو بھی فاقے کی نوبت نہ آئی تھی۔ انہیں اگر کوئی تکلیف تھی تو صرف یہ تھی کہ وہ مدینے سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ ہر طرف پہرا لگا ہوا تھا، اور کوئی آدمی مسلمانوں کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتا تھا۔ منافقوں کو یہی بات بہت کھل رہی تھی، اس کی شکایت وہ بہت کرتے تھے۔ محمد
यमन और ईरान की फतह की खुशखबरी अपने दोस्तों को सुना रहे थे, लेकिन मदीने से बाहर नहीं निकल सकते। मुसअब बिन कुशैर मुनाफिक कहलाता था। हमारे ख्याल में तो वे अब मदीना में ही नहीं रह सकते, बहुत जल्द देश निकाला दे दिया जाएगा। एक और मुनाफिक बोला, जो लोग पाखाना के लिए बाहर नहीं जा सकते, वे यमन और किसी दूसरे मुल्क को क्या जीतेंगे। एक और मुनाफिक का ख्याल था। ये और इसी किस्म की बातें मुनाफिक किया करते थे। मुसलमान इन बातों को सुनते थे, गुस्सा तो बहुत आता था, पर कुछ न कहते थे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे खुदा की ताईद वाक़ये के बाकी हिस्से को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।